أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 177 سے 179 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان صرف یہ کہ تولو، تم منہ پھیرو. لیسا فعل ناقص ہے اور یہ ہمیشہ نفی اور نہیں کے معنی میں استعمال ہوگا. جدھر بھی کلام عرب میں لیسا آئے گا یہ نہیں اور نفی کے معنی میں ہوگا. اس کے مختلف صیغے آتے، لیسا، لیسو، لیست وغیرہ، یہ ذہن میں یاد رکھیں. لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان صرف یہ کہ تولو، تم منہ پھیرو، وجوہکم، منہ اپنے چہرے، وجوہ جمع ہے، وجہن کی چہرے کو کہتے ہیں، اپنے چہرے یا اپنے منہ پھیرو تم، قبل المشرق، مشرق کی جانب، قبل کے معنی جانب، سمت، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف. ولیکن البر، لیکن اصل نیکی، من آمن باللہ، وہ اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخر کے دن پر، آخرت کے دن پر، آخری دن پر، روز آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء کرام پر، نبیوں پر، وآت المال اور دے دیا اپنا مال یعنی زکوٰۃ کے علاوہ، اور جو مال کی تقسیم اور مال کے خرچ کے بارے میں جو جگہ اللہ نے بتائی ہے وہ، وآت المال اور دے مال اپنا، علی حبہ باوجود مال کی محبت کے، یعنی مال کی اس کو بھی ضرورت اور احتیاج ہے اور اس کے دل میں مال کی محبت بھی ہے، پھر بھی وہ مال دیتا ہے. ذوی القربى رشتہ داروں کو، یعنی غریب رشتہ داروں کو، حاجت مند رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو. یتامہ جمع ہے یتیم کی، وہ بچہ جس کا باپ مر چکا ہو اور وہ ابھی نابالغ ہو، کیونکہ بالغ جب ہو جائے تو پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے. حدیث میں آتے ہیں لا یتم بعد احتلام، کہ بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا. والیتامى اور یتیموں کو دیتا ہے، والمساکین اور مسکینوں کو، یہ جمع مسکین کی یعنی حاجت مند. وابن السبیل اور مسافر کو، ابن بیٹے کو کہتے، سبیل راستے کو، راستے کا بیٹا، یہ کنایتاً مسافر کے لیے استعمال ہوتا ہے. والسائلین اور مانگنے والوں کو، یہ بھی مسکین ہوتا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں اور یہ سائلین یہ وہ مسکین ہوتے جو مانگتے ہیں. والسائلین یہ جمع ہے سائل کی، مانگنے والے یعنی حاجت مند غریب مانگنے والے. وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، رقاب جمع ہے رقابتن کی، گردن کے چھڑانے میں، مراد غلام یا قیدیوں کو آزاد کرنے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتا ہے. وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتا ہے. پہلے مال کا ذکر تھا، اب زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور باقی اس کے علاوہ بھی خرچ کی جگہ ہیں مختلف. وَالْمُوفُونَ اور وہ جو پورا کرتے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو. عہد سے مراد اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو عہد ہے وہ بھی شامل ہے اور انسانوں کے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو عہد ہے وہ بھی شامل ہے. والموفون بعہدہم اور جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو، یعنی انسانوں کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ. اذا عاہدوا جب بھی وہ کوئی عہد کرے. عہد دو انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے وہ ایک کی طرف سے ہوتا ہے اور عہد دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں. والصابرین
اور خصوصاً صبر کرنے والے فی البأساء والضراء، تنگدستی میں، والضراء اور تکلیف میں. بأسا سے مراد تکلیف ہے، ضراء سے مراد بھی تکلیف ہے. فرق یہ ہے کہ بأسا وہ تکلیف ہے جو مال میں ہو، جیسے فقر ہو گئی، تنگدستی ہو گئی اور بھوک وغیرہ، اور ضراء وہ تکلیف ہے جو بدن میں ہو، جیسے بیماری وغیرہ. اور وہ جو صبر کرتے ہیں فی البأساء فقر اور تنگدستی میں، والضراء اور بیماری میں، وحین البأس اور جنگ کے دوران. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں صدقوا جو سچے ہیں اپنے ایمان میں، واولئک هم المتقون اور یہی یقیناً پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر فرض کیا گیا قصاص، قصاص برابر بدلہ لینا، فی القتل مقتولوں میں. قصاص کے معنی برابر برابر بدلہ لینا، اور قتلہ جمع ہے قتیل کی، قتیل مقتول کو کہتے ہیں. مقتولوں میں برابر برابر بدلہ لینا تم پر فرض ہے. یہودیوں میں صرف قصاص تھا اور دیت نہیں تھا، اور عیسائیوں میں دیت تھا اور قصاص نہیں تھا. اور ہمارا دین اسلام یہ ایک مکمل دین ہے، اس میں قصاص بھی ہے اور دیت بھی ہے. تو اللہ پہلے فرماتے تم پر قصاص فرض ہے. کس طرح؟ الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے، یعنی آزاد اگر کسی کو قتل کرے گا تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا قصاص میں. والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے، یعنی اگر غلام کسی کو قتل کرے گا تو اسی قاتل غلام کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا اگر اس کے ورثاء اس کے قتل کا مطالبہ کرے. والانثى بالانثى، اور عورت قتل کی جائے گی عورت کے بدلے. مطلب یہ کہ قاتل جو بھی ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، ہر صورت میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو عورت ہے لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو غلام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں نہیں. فمن عفی لہ، سو جس کو معافی دی جائے، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن کسی بھی چیز میں. آسان مطلب یہ کہ جس قاتل کو قصاص معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کی طرف سے، یعنی اس کے ورثاء کی طرف سے، اور دیت کا مطالبہ ہو جائے تو فاتباع بالمعروف، تو پیچھا کرے وہ لوگ اس کا اچھے طریقے سے، یعنی مقتول کے ورثاء اس سے دیت کا مطالبہ اچھی طرح کرے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، اور ادائیگی کرے، الیہ اس کو، یعنی مقتول کے ورثاء کو، بے احسان اچھی طرح. یعنی اگر معاملہ قصاص سے ہٹ کر دیت پر ہو جائے تو نہ قاتل زیادتی کرے اور نہ مقتول کے ورثاء، قاتل دینے میں ٹال مٹول نہ کرے اور مقتول کے ورثاء مطالبہ کرنے میں سختی نہ کرے. ذالک تخفیف من ربکم، یہ جو دیت کا معاملہ ہے اور معافی کا، تخفیف یہ آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور بڑی مہربانی ہے. کہ اگر صرف قصاص ہوتا اور دیت اور خون بہانا ہوتا تو اس میں بڑی سختی تھی. تو اب اللہ کی طرف سے آسانی آ گئی کہ قصاص بھی رکھ دیا اور دیت اور خون بہا اور معافی، تین چیزیں رکھ دی کہ اگر وہ معاف کرے تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ دیت اور خون بہا لینا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. باقی دیت کتنا ہے یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، سو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے گا، بعد ذلك اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی معافی کے بعد یا دیت لینے کے بعد زیادتی کرے گا، یعنی دیت لے لیا یا معاف کر دیا اور پھر بھی قتل کر دیا، یا قاتل کے بجائے اس کے بھائی کو یا کسی بھی گناہ کو قتل کر دیا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ، اور اے لوگو تمہارے لیے، فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں یعنی برابر بدلہ لینے میں، حیاتٌ زندگی ہے، یعنی تمہاری زندگی کی بقا ہے اس میں، اس قانون قصاص میں. یا اولی الالباب، اے عقل والو، الباب لب کی جمع ہے، عقل کو کہتے ہیں، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. یعنی اگر قصاص کا قانون نہ ہو تو معاشرہ جنگل بن جائے گا، ہر ایک دوسرے کو قتل کرے گا اور کسی کے دل میں بھی خوف نہیں ہوگا. تو قانون قصاص یہ تمہاری زندگی کی بقا کی ضمانت ہے. تو محترم سامعین، یہ آج کا سبق ہے. اس میں پہلی آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے
اور اس میں نیکی کی تمام اقسام اللہ نے جمع کر دی ہے، اور نیکی کی جڑ اور بنیاد اور حقیقت بھی بتائی ہے کہ اصل نیکی جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننا ہے اور رسول کے طریقے کو ماننا ہے۔ کسی سمت میں یا کسی خاص طریقے پر چلنے میں یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی اللہ اور رسول کے حکم کی تابعداری اور اس پر چلنے میں ہے۔ باقی نیکی کی جڑ جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبی اور رسول پر ایمان ہے، اور اس کے علاوہ اعمال میں زکوٰۃ ہے اور نماز ہے اور وعدے کی پابندی ہے اور صبر ہے اور جو مختلف قسم کی اور چیزیں ہیں، یہ عقائد کی بنیاد پر پھر نیک اعمال ہے، اور اس میں کچھ اخلاق ہے۔ تو نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، اور نمبر 3 اخلاق۔ یہ تینوں چیزیں جب پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہی سچے مومن ہے اور یہی پرہیزگار ہے۔ دوسری آیت میں قانون قصاص بیان کیا گیا، اور پھر قانون دیت اور قانون معافی۔ یہ لمبے چوڑے مسائل ہیں، انشاءاللہ تفصیلاً بعد میں آپ پڑھیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ قانون قصاص اور قانون معافی اور قانون دیت اور خون بہا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔